السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کے 6 سیگوں کو جانا تھا، اور وہ 6 سیگے غائب کے سیگے تھے جسے تھرڈ پارٹی کہا جاتا ہے۔ تو غائب مذکر کے 3 سیگے فعل، فعلا، فعلو، اور غائب مؤنث کے 3 سیگے فعلت، فعلتا، فعلنا، اور ان کی علامات کو بھی ہم نے پڑھا تھا، جیسے کہ مذکر کے لیے تثنیہ کا اگر استعمال کرنا ہے تو اس کے آخر میں الف بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر مذکر کے لیے جمع کا استعمال کرنا ہے تو اس کے آگے فعلہ کے آگے واو ساکنہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور مؤنث میں کیا چینجز ہوتا ہے؟ مؤنث کے اندر چینجز یہ ہوتا ہے کہ آخر میں تائے ساکنہ لگا دی جاتی، جیسے فعلت، اور تثنیہ کے لیے الف لگایا جاتا ہے فعلتا، اور جمع کے لیے مؤنث جمع غائب کے لیے نون مفتوحہ لگایا جاتا ہے، نون مفتوحہ، جیسے فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مخاطب حاضر مذکر کے 3 سیگے اور مخاطب حاضر مؤنث کے 3 سیگے پڑھنے والے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، مخاطب کہہ لیجئے یا حاضر کہہ لیجئے۔ حاضر کہہ لیجئے، حاضر بولنے میں آسان لگتا ہے۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو سامنے حاضر ہے اس کو حاضر کہتے ہیں۔ اب مذکر حاضر کا جو سیگا ہے وہ کیسے بنے گا؟ فعلہ سے فعلتا۔ اس میں چینجز کیا ہوں گا؟ اس میں چینجز یہ ہوں گا کہ فعلہ کے آگے تائے مفتوحہ لگا دی جائیں گی، تائے مفتوحہ۔ فعلتا، کیا تم ایک مرد نے، تم ایک مرد نے کیا، تو ایک مرد نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ اگر بنانا ہو، مذکر حاضر تثنیہ، تو تما لگایا جاتا ہے، تما، فعلہ کے آگے تما، فعل تما، تم 2 مردوں نے کیا، یہ ہو گیا تثنیہ، اسے ڈویل کہتے ہیں۔ جمع، پلورل، اس کے آگے تم لگایا جاتا ہے، کیا لگایا جاتا ہے؟ تم، جیسے فعلہ کے آگے تم لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ فعلتم۔ تو اس طرح سے یہ آخر میں چینجز ہوتے ہیں، اور چینجز ہو کر ہی ہماری گردانیں بنتی ہیں۔ تو مخاطب حاضر مذکر کیا بنا؟ فعلہ سے فعلتا، تو ایک مرد نے کیا، فعلہ سے فعلتما، تثنیہ ڈویل، تم 2 مردوں نے کیا، اور فعلہ سے فعلتم، تم سب مردوں نے کیا، جمع، پلورل، ٹھیک ہے۔ اب آتے مؤنث کی طرف۔ مؤنث حاضر، مؤنث حاضر کا پہلا سیگا فعلہ سے کیا بنے گا؟ فعلتی، تم ایک عورت نے کیا، تو ایک عورت نے کیا۔ اگر عورت سنگل ہے، لیڈیز سے سامنے فیمیل ہے، وہ سنگل ہے، سنگولر ہے، ایک ہے، تو فعلتی لگایا جائے گا۔ اور چینجز کیا ہوا؟ فعلہ کے آخر میں تائے مکسورہ لگا دیا گیا، فعلتی۔ اب مؤنث کو ڈویل کرنا ہے، تثنیہ کرنا ہے مؤنث حاضر کو، تو کیا بنے گا؟ فعلتما، کیا لگانا ہے؟ تما۔ دیکھیے، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر، تم 2 مردوں نے کیا، فعلتما، اور عورت کے لیے بھی وہی آتا ہے، لیڈیز کے لیے بھی وہی آتا ہے، مؤنث کے لیے فعلتما، دونوں میں چینجز سیم ہے۔ اب آخر میں آ جائیے، فعلتن، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، بہت ساری عورتیں ہیں اور ہم کو یہ کہنا ہے کہ تم سب عورتوں نے کیا، تو کیا کہا جائے گا؟ فعلتن۔ اس میں کیا چینجز ہوا؟ اس میں چینجز ہوا تننا کا، تننا، تننا یہ علامت ہے جمع مؤنث حاضر کی، ٹھیک ہے۔ تو فعلہ کے آخر میں جب تننا لگتا ہے، فعلتن ہو جاتا ہے، تو اس کے میننگ بنتے ہیں تم سب عورتوں نے کیا، یہ ہوا جمع مؤنث حاضر کا سیگا۔ پھر سے ایک بار نظر ڈالتے ہیں، واحد مذکر حاضر فعلتا، تو ایک مرد نے کیا، تثنیہ مذکر حاضر یعنی کہ ڈویل، فعلتما، تم 2 مردوں نے کیا، اور فعلتم، تم سب مردوں نے کیا، تم، جمع پرولر، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث کی طرف آئیے، واحد مؤنث حاضر فعلہ، کیا چینجز ہوا؟ فعلہ کے آخر میں تی لگا دیا گیا، تائے مکسورہ، فعلتی، تو ایک عورت نے کیا۔ اور تثنیہ ڈویل کے لیے فعلتما، تم 2 عورتوں نے کیا، تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتن، تم سب عورتوں نے کیا، یہ ہے جمع، ٹھیک ہے۔ یہ 6 سیگے حاضر کے ہوئے، جس میں سے 3 مذکر کے تھے اور 3 مؤنث کے تھے۔ اب چلتے ہیں آگے،
متکلم کی طرف، متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے، اور حاضر کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، اور غائب کہتے ہیں تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث واحد کے لیے آتا ہے فعلتو، فعلہ کے آخر میں تائے مرفوعہ لگا دیا جاتا ہے، وہ تا جس پر پیش ہو تائے مرفوعہ۔ تو متکلم مذکر مؤنث کا صیغہ کیا بنا؟ فعلتو، میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا۔ جیسے بات کرنے والا لڑکا ہے تو وہ بھی فعلتو کہیں گا، بات کرنے والی لڑکی ہے وہ بھی فعلتو کہیں گی کہ میں نے کیا، میں نے کیا۔ مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل کے لیے سیم آتا ہے متکلم میں صیغہ فعلتو، فعلہ کے آخر میں تائے مرفوعہ لگا دیا جاتا ہے، اس سے مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے، جو کہ سنگولر واحد میں بنتا ہے۔ اب تثنیہ ڈویل اور جمع پرولر، متکلم میں یعنی کہ جو فرسٹ پرسن ہے وہ اگر دو ہو یا دو سے زیادہ ہوں، ڈویل ہو یا پلورل ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، عورت ہو یا مرد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کے لیے ایک ہی چینجز ہے، نا لگا دیا جاتا ہے آخر میں، فعلہ کے آخر میں نا لگا دیا گیا تو بنا فعلنا۔ اب اس کا ترجمہ کیسا بنے گا؟ ہم دو یا سب مردوں نے کیا، ہم دو یا سب عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم دو مردوں نے کیا فعلنا تثنیہ، ہم سب مردوں نے کیا فعلنا جمع، ہم دو عورتوں نے کیا فعلنا تثنیہ ڈویل، ہم سب عورتوں نے کیا فعلنا جمع پرولر، ٹھیک ہے۔ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ان چاروں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے فعلنا، فعلہ کے آگے نا لگا دیا جاتا ہے، یہ متکلم کی نا ہے، اور واحد کے لیے تو یعنی کہ تائے مرفوعہ لگا دیا جاتا ہے، جس کو متکلم کی تا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ مکمل ہو گئے 14 صیغے۔ ہم نے کل کے سبق میں 6 صیغے غائب مذکر و مؤنث کے پڑھے تھے، جس میں واحد تثنیہ جمع تینوں صیغے آ گئے تھے۔ اس کے بعد آج کے سبق کے اندر ہم نے مذکر مؤنث حاضر کے صیغوں کو پڑھا، جس میں واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی، کیا چینجز ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اور آخر میں جو 2 صیغے بچے تھے متکلم کے، متکلم مذکر و مؤنث یعنی کہ فرسٹ یعنی کہ فرسٹ پرسن مذکر اور مؤنث، سنگولر ڈویل پرولر، واحد تثنیہ جمع، ان کے لیے 2 ہی صیغے آتے، واحد کے لیے ایک صیغہ آتا ہے فعلتو، میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا، فعلنا ہم دو مردوں نے کیا یا سب مردوں نے کیا، ہم دو عورتوں نے کیا یا سب عورتوں نے کیا۔ تو دوستو یہ تھی مکمل فعل ماضی کی گردان، اس میں چینجز کیا ہوتا ہے وہ سارے چینجز آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھو گے، اس کو زبانی رٹّا مار کر یاد کر لو گے تو انشاءاللہ آگے عربی گرامر کے جتنے بھی صیغے ہیں سب صیغوں سے آپ یہ گردان بنا سکتے ہو، اور اگر آپ کو یہ گردان یاد ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز میں چیلنج اور گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ کبھی بھی عربی بولنے کے اندر، زمانوں کے استعمال کے اندر، ٹینس کے استعمال کے اندر کبھی بھی غلطی نہیں کروں گے، کبھی بھی نہیں کروں گے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ سینٹنس بنانے میں، محادثتاً گفتگو کرنے کے اندر کبھی بھی آپ غلطی نہیں کرو گے، اور آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ فعالہ کے وزن پر جو دوسرے صیغے آتے ہیں ان کی گردانوں کو ہم سمجھیں گے، ان کے بنانے کے طریقوں کو ہم سمجھیں گے، ان کے واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث غائب حاضر اور متکلم کے صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اور یاد کر کے اس کے وزن کے اوپر باقی صیغوں سے گردانے بنانے کی ہم ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے۔ تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے اس کو لائک کرے، کامنٹ کرے، شیئر کرے اپنے دوستوں سے، اور ہم کو اپنی دعائے خیر کے اندر یاد رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان جو کہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، صحابہ اکرام کی زبان ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب زبان ہے، یہ اس عربی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو واقفیت عطا فرمائے۔ جلد سے جلد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی بول چال کے اندر ماہر بنائے۔
پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔